بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سچ ایٹ اینی ٹائم کی ایک اور ایپیسوڈ میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم آپ کو جس شخصیت سے ملوانا چاہتے ہیں خطاط ہیں، اللہ کے خوبصورت نام لکھتے ہیں، آیات لکھتے ہیں، آئل پینٹ میں بھی کام کرتے ہیں، واٹر میں بھی کرتے ہیں۔ مزید ڈیٹیل ہم ان سے جانتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سجاد صاحب۔ سجاد صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ سجاد، تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیں، کہاں سے بلانگ کرتے ہیں، براٹ اپ کہاں ہوا آپ کا؟ جی میں سیالکوٹ سے بلانگ کرتا ہوں، پیدائش وہیں ہوئی، تو اس کے بعد ابتدائی تعلیم میں نے وہیں سے حاصل کی۔ کچھ عرصے کے بعد پھر ہم لوگ وہاں میں یہاں شفٹ ہو گئے، تو تعلیم باقاعدہ جو ساری جتنی بھی ہے ٹوٹل میں نے یہیں پہ حاصل کی۔ تو اس کے بعد دوران تعلیم ہی اس کام کا، اس فن سے مجھے اتنا زیادہ شوق تھا، اپنے بڑے استاد، لیجنڈ استاد جن کا ایک نام تھا، ان سے میں بہت زیادہ متاثر ہوا۔ تو یہ گاڈ گفٹڈ ہے ایک۔ سر میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا، ہم نے آپ کا کام دیکھا ہے، شوق کس طرح پیدا ہوا، کس نے انسپائر تھے، کون آپ کے استاد تھے، ان کے بارے میں ذرا بتائیں۔ جی میں ان کے بارے میں یہ تھا کہ میں 5 کلاس میں تھا، تو مجھے خود سے ہی ایک شوق تھا، میں اپنے اسکول دور میں ہی یہ شروع کر دیا کرتا تھا، رجسٹر کے اندر، کاپیز کے اندر کچھ صفحات، جو بھی چیز مجھے ملتی تھی میں کوئی چیز ڈرا کرتا تھا، خطاطی کرتا تھا، ایک لکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ تو یہ میرے رب کا بہت کرم ہے، گاڈ گفٹڈ ہے۔ لیکن پراپر پھر میں نے 10th کلاس میں تھا تو میں نے پراپر اپنے استاد جو ہے ان کو جوائن کیا۔ ظہیر بخشی صاحب میرے استاد ہیں، تو وہ اس ٹائم ساؤتھ افریقہ میں ہیں اسی کام کے سلسلے میں۔ تو ان کے کافی اسٹوڈنٹس ہیں، ان سے میں نے بہت زیادہ ٹپ لیں، بہت زیادہ کمالات ان کے۔ تو میری الحمدللہ 2003 میں 2004 میں ایگزیبیشن ہو چکی ہے، اسلام آباد آرٹ کونسل میں ہوئی ہے، راولپنڈی میں ہوئی ہے، موئن ہوٹل پہ ہوئی ہے۔ تو ساؤتھ افریقہ کے ایمبیسڈر تھے، وہ بھی اتفاق سے آئے ہوئے تھے، تو وہ ایز آرٹسٹ بھی تھے خود بھی۔ تو ان کی ذاتی ایفرٹ سے ہماری وہ 2004 میں ایگزیبیشن ہوئی ہے، اس میں ہمارے پاس سرٹیفکیٹ بھی ہمیں ملے، تو ہمارے کام کو انہوں نے بہت زیادہ سراہا۔ تو مجھے یہ بتائیے سر کہ آپ خطاط ہیں یا پینٹر ہیں؟ جی میں بیسیکلی خطاط ہوں، ایک مصور، خطاط، ڈیزائننگ، لینڈسکیپ، سٹل لائف، ہر میڈیا میں نے کام کیا۔ نہیں، لیکن خطاط اور پینٹر میں ڈفرینس نہیں ہوتا؟ یہ جو خطاط ہے وہ پینٹنگ بھی کر جی نہیں، یہ ضروری نہیں، خطاط اور چیز ہے۔ خطاطی، فن خطاطی ایک بہت وسیع عریض یہ چیز ہے، اس میں کچھ قاعدے ہوتے ہیں، کچھ قوانین ہیں جن کو آپ کو ٹچ کرنا ہے، دیکھنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی اپنی ایک سوچ ہے، اپنے ذہن کی عکاسی کہ آپ کہاں تک جاتے ہیں۔ فار ایگزامپل کہ آپ اللہ کا نام ہے، نیم اللہ کے ہیں، تو اس کو آپ کس انداز سے لکھتے ہیں۔ یہ ہمارے سامنے ناظرین اگر آپ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کتنا خوبصورت لکھا ہوا ہے۔ سجاد صاحب، اس کے بارے میں بتائیں، کتنا ٹائم درکار ہوا اور کس طرح اس کو آپ نے مینیج کیا؟ جی یہ تقریباً 15 سے 20 دن ہے یہ شیٹ پوری ہمارے۔ یہ لسانی کے اوپر میں نے کام کیا پہلے، اس کے اوپر لسانی، ویلوٹ اور مختلف چیزیں، یہ سب جتنا بھی آپ کو یہ کام نظر آ رہا ہے، یہ لفظ ابھرے ہوئے، یہ سب سے ذاتی طور پہ خود سے میں نے کیے، خود کٹنگ کی ہے، لسانی کے ہی اوپر کٹنگ کی ہے۔ اس پہ کتنا ٹائم آپ کا لگا یہ بنانے میں؟ جی یہ تقریباً میرے خیال 10-12 دن ایک پہ لگ گئے۔ ہم آپ کی اور پینٹنگز بھی دیکھ رہے تھے، اس میں لینڈسکیپ بھی ہیں، پورٹریٹ بھی ہیں، جی وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ چلاتے ہیں یا کہیں جا کے انسپائریشن لیتے ہیں کسی چیز سے یا خود تخیلاتی؟ نہیں، یہ گاڈ گفٹڈ ہے، خود سے جا کے دیکھتا ہوں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جا کے میں دیکھتا ہوں، مجھے اچھی لگتی ہیں، ان سے ہٹ کے میں کوشش کرتا ہوں اپنے ذہن سے کہ کوئی چیز یا ایسی ہو جو انسان کو متاثر کرے۔ اس میں آپ نے دیکھا ہوگا میری پورٹریٹ کچھ ایسی ہیں، دیہات کا منظر ہے، اس کو ہر چیز کو دیکھنا پڑتا ہے، کوئی گھوڑا بھاگتا ہوا آ رہا ہے، اس سما کو کیچ کرنا پڑتا ہے، یہ سب گیم کلرز کی ہے۔ اچھا یہ بتائیں سر، آپ کا جو لینڈسکیپ یا پینٹنگ ہے وہ تو میرے خیال آئل پینٹ یا واٹر پینٹ یوز کرتے ہیں۔ جی یہ فن خطاطی میں بھی وہی چیز یوز کرتے ہیں یا اس کے لیے کوئی ڈفرینٹ مٹیریل آپ یوز کرتے ہیں؟ نہیں، فن خطاطی کے لیے سر اور چیز ہے، اس کے لیے اسپیشل قلم ہمیں بنانے پڑتے ہیں۔ ہمارے پاس کافی اسٹوڈنٹ آتے ہیں جو سیکھنے کے لیے، اس کے لیے باقاعدہ طریقہ کار ہے، ان کو سکھایا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ علیحدہ چیز ہے، یہ ہمارے برش کے ساتھ ہوتا ہے، وہ قلم کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ کیا سوچتے ہیں کہ اس اپنے کام کو کس طرح آگے لے کے چلیں گے؟ جی اس کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں، ابھی میری کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ابھی ادھوری ہیں، جو ابھی مکمل نہیں ہیں، انشاءاللہ وہ بھی میں بہت جلد وہ سامنے لے کے آؤں گا۔ لسانی کے اوپر ہی میں مختلف چیزوں کے اوپر کام کر رہا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہو، محمد کے نام ہوں، اور یا کچھ آیات ہوں، مطلب اس سٹائل میں ہو، اس انداز میں ہو۔ میری کوشش ہے وہ اس سے پہلے کبھی دکھ ہی نہیں ہوگا۔ ہم نے دیکھی کچھ تصاویری بھی ہمیں نظر آئی لوگوں کی۔ ناظرین، انہوں نے کچھ سیاسی شخصیات یا تحریک پاکستان کے لوگوں کی تصاویر بھی بنا رکھی ہیں، ان کے حوالے سے پوچھتے ہیں سر ان کے پورٹریٹ کیا سوچ کے آپ نے بنائے؟
بس ان سے ذرا متاثر ہوئے ہیں. پھر وہ پاکستان سے ان کا تعلق رہا ہے, کچھ وزیر اعظم رہے, کچھ صدر رہے, کچھ ویسے ہی چہرے اچھے لگے. چونکہ یہ ہماری فیلڈ ہے, یہ تو سر ایک سمندر ہے, اس میں کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا مجھ سمیت کہ جی میں نے بہت بڑا آرٹسٹ ہوں. بہت بڑے آرٹسٹ کے لیے تو زندگی چاہیے, زندگی بھی کم ہے. لیکن یہ سب اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, ہماری کوشش ہے, ہم لگے ہوئے ہیں. مجھے 25-26 سال ہو گئے اس فیلڈ کے ساتھ اور شوق سے لگا ہوں, اور ایک کوشش ہے, میری عادت ہے کہ انشاءاللہ جو مجھے اچھے لوگ ملتے ہیں, آرٹسٹ, سینئر آرٹسٹ, میں ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں, ان سے جو کچھ ملے میں وہ حاصل کرتا ہوں. کچھ اپنی میری ایفرٹ ہوتی ہے کہ میں نکلوں کسی سائٹ پہ. اچھا سر یہ بتائیں, یہ جو آپ بناتے ہیں چیزیں, ان پہ کاسٹ تو اچھی خاصی آتی ہے, اس کو کس طرح مینیج کرتے ہیں آپ؟ یہ سر ایک شوق ہے, تو شوق کا پھر آپ نے سن رکھا ہے کہ شوق شوق کا کوئی مول نہیں. تو یہ تو سر اپنی ذاتی وہ اپنا شوق ہے. ہمارے بیک گراؤنڈ میں اگر دیکھیں آیت لکھی ہوئی ہے, اس کو کتنے دن میں مکمل کیا آپ نے سر؟ جی یہ بھی ایک ہفتہ لگ گیا تھا. ایک ہفتہ اس کو لگ گیا. اور یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس میں اس ایک شیٹ کو بنانے میں کتنے کاسٹ آپ کو آتی ہے؟ جی یہ کم از کم تقریباً 14 سے 15 ہزار روپے ایک شیٹ پہ. ہر چیز ہم خود سے کرتے ہیں, کٹنگ سے لے کے ڈیزائننگ سے لے کے ہر چیز, کسی سے وہ نہیں, ریڈی میڈ نہیں ہے, اپنی ہی ہے. اچھا سر یہ بتائیں کہ آپ کے پاس اسٹوڈنٹس سیکھنے بھی آتے ہیں؟ جی ماشاءاللہ بہت اسٹوڈنٹ ہیں, کچھ سیکھ کے جا چکے ہیں, کچھ ابھی آ رہے ہیں. تو جو ابھی سیکھ رہے ہیں خطاطی کے علیحدہ سے ہیں, مصوری کے علیحدہ ہیں, ڈیزائننگ کے لیے علیحدہ ہیں, اپنا اپنا شوق ہے. یہ تو مختلف فیلڈ ہے. آپ ان کو کوئی اکیڈمی بنائی ہوئی ہے یا کہاں پہ سکھاتے ہیں؟ باقاعدہ کلاسز ہوتی ہیں یا 1 بائی 1 کو لے کے چلتے ہیں؟ کیا آپ کا طریقہ کار کیا ہے سکھانے کا؟ جی ہماری اکیڈمی ہے باقاعدہ, تو اس میں ہمارے مختلف کلاسز ہوتی ہیں. تو جیسے اسٹوڈنٹس کے پاس جس حساب سے ٹائم ہوتا ہے, کچھ تعلیم بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ شوق بھی ہے. تو ہمارے پاس تعلیم کے علاوہ بھی ایسے لوگ بھی ہیں کہ آپ کو یہ سن کے حیرانگی ہوگی کہ ایسے لوگ بھی جو پڑھے لکھے نہیں ہیں لیکن ان کے اندر اتنا ٹیلنٹ ہے کہ وہ بہت اچھا کام کرنے والے ہیں. سر یہ بتائیں, آپ ان اسٹوڈنٹس سے چارج کرتے ہیں, پے کرتے ہوں گے وہ سیکھنے کے لیے؟ جی. کیا کوئی آپ کا ایسا میکینزم یا سسٹم ہے, اگر کوئی غریب آدمی ہے, غریب بچہ ہے, اللہ نے اس کو ہنر عطا فرمایا ہے, اس کے اندر جذبہ ہے, آپ اس کو فری آف کاسٹ سکھا سکتے ہیں یا کسی کو سکھایا ہے, کچھ ایسی لاٹ نکالی آپ نے؟ جی بالکل, ہمارے پاس ایسے اسٹوڈنٹ ہیں, بلکہ ہم تو ایسے اسٹوڈنٹ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ جو ہمیں پتہ چلے ان کا شوقین ہے, شوق رکھتے ہیں, لیکن ان کے پاس کچھ نہیں ہے, ہم انہیں خود سے ڈھونڈ کے لاتے ہیں. یہ تو ایک فن ہے, یہ تو جہاں تک ہم ٹرانسفر کریں, جہاں تک, یہ تو ایک صدقہ جاریہ ہے, علم ہے, فن ہے, اس کو جو کچھ آپ کہہ لیں. آپ ہمارے ناظرین کو کوئی ایسا نمبر بتا سکتے ہیں یا اکیڈمی کا ایڈریس, جن لوگوں کو نہیں پتا وہ آپ تک اپروچ کریں, آ کے خطاطی سیکھیں, فی سبیل اللہ صدقہ جاریہ بھی ہو, انہیں بھی اس کا انعام ملے, آپ کو بھی ثواب ملے؟ جی عنقریب انشاءاللہ کچھ یہ حالات ایسے بن گئے کہ کچھ ہمیں تھوڑا یہ اس کام کو بریک کرنا پڑ گیا, حالات چونکہ ایسے بن گئے. تو انشاءاللہ بہت جلد ہی میں اپنے نمبر اور سکرین پہ اپنا اس کا وہ واٹس ایپ نمبر سارا میں سکرین پہ دے دوں گا. ناظرین کو انشاءاللہ مجھ تک پہنچنے کے لیے بہت زیادہ وہ موقع مل جائیں گے. آنے والے اسٹوڈنٹس کو کوئی میسج دینا چاہیں گے آپ؟ جی ان کو یہی کہوں گا کہ اگر تو شوق رکھتے ہیں تو بلاس اس کے اندر, یہ تو کلرز کی گیم ہے, اپنے دماغ کی گیم ہے, جہاں تک آپ جا سکتے ہیں آپ جائیں. گھوڑا بھی حاضر ہے, میدان بھی حاضر ہے, آئیں کھیلیں. آپ نے کہاں تک ٹریول کیا ہے اس کام کو پورا کرنے کے لیے, شوق کو پائے تکمیل لانے کے لیے؟ جی اس کام کو پورا کرنے کے لیے شوق تھا, چونکہ میں تو کافی دور تک گیا ہوں. جہاں تک مجھے ایک اچھے آرٹسٹ کی پہچان نظر آئی, کچھ نظر آیا, تو میں ان تک گیا ہوں. بیرون ملک بھی گیا ہوں, اندرون ملک بھی. پاکستان کی کوئی جگہ ایسا, کوئی شہر ایسا نہیں جہاں پہ. بیرون ملک بھی کوئی ایگزیبیشن ہوئی ہے آپ کی؟ جی ہماری ایگزیبیشن دبئی میں ہوئی ہے. دبئی میں ہوئی تھی آپ کی؟ ٹھیک ہے. بالکل. کوئی باہر سے ایسے کوئی اسٹوڈنٹ یا لوگ ہیں جو آپ سے رابطہ کرتے ہو, کوئی گائیڈنس لیتے ہو آن لائن یا واٹس ایپ کے تھرو کسی بھی؟ جی کافی اسٹوڈنٹ ہیں, کافی اسٹوڈنٹ, بلکہ وہ یہاں آنا چاہتے ہیں. مطلب آپ کے پاس انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ باہر سے یہاں آنا چاہتے ہیں؟ جی آنا چاہتے ہیں, لیکن چونکہ حالات, وہ میں نے بتایا نا کہ پہلے حالات ایسے ہو گئے ملک کے, پوری دنیا میں آپ کو پتہ ہے کورونا کی وجہ سے تھوڑا سا معاملہ ایسا ہو گیا. تو عنقریب انشاءاللہ پھر ہم اپنا نیا سیٹ اپ بنا رہے ہیں, تو اپنے اسٹوڈنٹس کو اپنے نمبر بھی اور اکیڈمی بھی سب کچھ انشاءاللہ سامنے لا دیں گے تاکہ ان تک رابطہ ہو سکے ہمارا. بہت بہت شکریہ سجاد صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے. ہاں جی ناظرین, آپ نے سجاد صاحب کی بات سنی, ان کا شوق, ان کا جنون دیکھا. یہ پرجوش ہیں کام کرنے کے لیے, لوگوں کو سکھانے کے لیے. اب یہ اسٹوڈنٹس کے اوپر ہے کہ وہ کس طرح ان سے رابطہ کرتے ہیں. ہماری دلی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے, ان کے کام میں ترقی دے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.